کیف تکفرون باللہ، لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، اور پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں انسان پر ہونے والی 4 کیفیات کا ذکر ہے۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی اور ان کے انفصال کا نام موت ہے۔ پہلی حالت موت ہے، یعنی جملہ انسانوں کی ارواح تو پیدا ہو چکی تھی لیکن جسم اپنے اپنے وقت پر عطا ہوئے۔ اسی عرصے میں عہد الست لیا گیا تھا۔ دوسری حالت انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ہے، جس میں وہ اچھے یا برے اعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک، اور چوتھی اور آخری حالت دوبارہ جی اٹھنے یعنی حشر کے بعد لامتناہی زندگی ہے۔ یاد رہے کہ جن حالتوں کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے ان میں بھی زندگی کی کچھ نہ کچھ رمق موجود ہوتی ہے، مگر چونکہ غالب اثرات موت کے ہوتے ہیں لہٰذا انہیں موت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ پہلی موت کے درمیان ہی عہد الست لیا گیا تھا، اور دوسری موت میں ہی انسان کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی یہ حالت خواب سے سمجھا دی گئی ہے، کیونکہ خواب کی حالت میں انسان پر بیشتر اثرات موت کے غالب ہوتے ہیں، تاہم وہ عالم خواب میں چلتا پھرتا، کھاتا پیتا اور کئی طرح کے کام کرتا ہے، اور خواب یا نیند کو حدیث میں موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، زندگی کی نہیں۔ نیز سونے کے وقت یہ دعا سکھائی گئی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ قرآنی تصریحات میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ موت سلبی چیز نہیں بلکہ ایجابی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے پیدا کیا تھا اور زندگی کو بعد میں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے، اور زیر مطالعہ آیت میں انسان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی گئی ہے کہ جو ہستی یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ذات پر اتنے وسیع تصرفات کی قدرت رکھتے ہیں کہ تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔